والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنو، آگاہ ہو، بے شک جو اللہ کے نبی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، اور ولی وہ جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور اگلے کی زندگی بھی اختیار کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ رہا ترجمہ ان پہلی دو آیتوں کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو شکر کیا۔ دوسری جگہ اللہ کو تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی کی زندگی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پہلی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو اولیاء کو خوف نہ ہونا اور ان کا رنجیدہ نہ ہونا یہ ایک دعویٰ ہے۔ اولیاء بے خوف ہیں، اولیاء بے رنج ہیں، ایک دعویٰ ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ ہر دعوے کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے، تو اولیاء کے بے خوف اور بے رنج ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا: دیکھو، یہ اولیاء اللہ، ولی کہتے ہیں قریب کو۔ اولیاء اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریبی بندے۔ جو اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں ان کو کیسے خوف ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، ان کا تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا ان کے بے خوف اور بے رنج ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب یہ اولیاء کرام کون ہیں، کتنے ہیں، کس زمانے میں رہتے ہیں؟ احادیث مبارکہ کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ فرماتے ہیں حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں 300 اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جنہیں اخیار کہا جاتا ہے، اور 40 اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، اور 7 اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جنہیں ابرار کہا جاتا ہے، اور 4 اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جنہیں اوداد کہا جاتا ہے، اور ان سے اوپر 3 اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جنہیں نجابہ اور نقابہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان سبوں کے اوپر جو ولی ہوتے ہیں انہیں غوث اور قطب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کے بارے میں دوسری حدیثوں میں وضاحت ملتی ہے کہ یہ پہلے 300 اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ پوری ہوئے زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ ان کا دل حضرت آدم علیہ السلام کے قلب مبارک کے جیسا ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کو کرم فرماتا ہے، اور یہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں سے ایک ولی ہوتا ہے۔ تو یہ 300 اخیار میں سے ایک ہوتے ہیں، اخیار میں سے ایک، اور پھر
اس کے بعد جو 40 ابدال ہوتے ہیں، یہ جو ابدال ہیں جن کے بارے میں دوسری حدیث گزشتہ جمعہ بھی آپ نے سنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابدال کا مرکزی مقام ملک شام ہے اور یہ 40 ہوتے ہیں، اور جب کبھی ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے والوں میں سے 300 اولیاء میں سے کسی ایک کو ترقی دے کر ان 40 ابدال میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو یہ ابدال ہے جن کا مرکزی مقام ملک شام ہے، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ یہی وہ اولیاء ہیں کہ جن کے وسیلے سے، جن کے صدقے میں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، ضعیفوں کی مدد کی جاتی ہے، اور دنیا والوں کو رزق دیا جاتا ہے، بارش برسایا جاتا ہے، اور دشمنوں پر مدد کی جاتی ہے۔ تو یہ 40 ابدال ہوتے ہیں، اور ان 40 ابدال کے اوپر جو 7 اولیاء کرام ہوتے ہیں جنہیں ابرار کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے قلب مبارک سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قلب مبارک کی کیفیت پر ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جو 4 اوداد ہوتے ہیں، اوداد کی وطن کی جمع ہے۔ وطن کہتے ہیں میخ کو، وطن کہتے ہیں جو شامیانہ وغیرہ لگاتے وقت میں رسی باندھنے کے لیے زمین میں سراخ گاڑی جاتی ہے، اس کو وطن کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے اوداد۔ تو یہ اوداد زمین کے چاروں کونوں میں، مشرق مغرب شمال جنوب میں یہ اوداد ہوتے ہیں جو اپنے تصرفات کے ذریعے سے زمین کے نظام کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ 4 ہیں، اور ان اوداد سے اوپر جو اولیاء کرام ہیں وہ نجبا اور مقابہ کہلاتے ہیں، وہ 3 ہیں، اور پھر ان کے اوپر غوث۔ یہ غوث جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی گزشتہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان یہ ہمارے نبی پاک کے نقش قدم پر ہیں۔ خود آپ قصیدہ غوثیہ قصیدہ خبریہ میں فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی ایک نبی کے قدم پر ہوتا ہے، قدم با قدم چلنے والا ہوتا ہے، اور میں ہمارے نبی جو بدر الکمال ہیں، 14ویں کا مکمل چمکتا ہوا چاند ہے، ان کے نقش قدم پر ہوں، ان کے نقش قدم پر ہوں۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر علیہ رحمۃ و رضوان کا ظاہر ہونے کا زمانہ کیا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو لوگوں کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے، جسے مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ مجدد کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب حالات دیگر وہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ زمانوں میں جب خرابیاں بڑھ جاتی تھیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو سدھارنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا کرتا تھا، مگر جب ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا، تو اب لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو غلط راستے سے بچانے کے لیے، لوگوں میں جب خرابیاں عام ہو جائیں تو ان کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ مجددین کو پیدا فرماتا ہے، جو تشریف لاتے ہیں تو اس زمانے کی خرابیوں کو سامنے رکھ کر انہیں دور کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کا تصفیہ اور تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو انہی مجددین میں حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان ہیں۔ یہ جو اولیاء کرام ہیں دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں اور یہ تجدید دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے ہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کے پرچم گاڑ دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دیتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ان کے قریب ہونا ہے، ان سے استفادہ کرنا ہے، ان سے فیض حاصل کرنا ہے اور اپنی خرابیوں کو دور کر کے صالح معاشرہ قائم کرنا ہے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی تشریف آوری سے پہلے لوگ بگڑ چکے تھے، خرابیاں عام ہو چکی تھی، عوام تو عوام، خواص بھی بہت ساری خرابیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جب خواص خرابیوں میں مبتلا ہو جائیں تو عوام کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک بڑے ولی کی، ایک بڑے مجدد کی، جو آئے تو انسان کے ظاہر کو بھی سدھار کے رکھ دے، اس کے باطن کو بھی سدھار کے رکھ دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پیران پیر کو بھیجا۔ جب پیران پیر کو بھیجا تو کیسے بھیجا؟ آپ جانتے ہیں حضرت پیران پیر کے والد گرامی شادی سے پہلے کا جو مشہور واقعہ، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں، وقت نہیں ہے کہ واقعہ بیان کروں۔ ایک سیب آپ نے جو بغیر اجازت کے کھا لیا تھا، اس کو جائز کروانے کے لیے کڑی شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تقویٰ اور طہارت کا اعلیٰ درجہ تھا آپ کے والد گرامی کا، اور آپ کی والدہ زندگی بھر اپنے ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، کانوں سے کبھی کوئی غلط کام نہ انہوں نے کیا تھا، نہ کہیں غلط کام کے لیے چل کے گئی تھی، نہ کبھی کسی غلط بات کو زبان سے نکالا تھا، نہ کسی غلط چیز کو زبان سے دیکھا تھا، نہ کوئی غلط بات کانوں سے آپ نے سنی تھی۔ ایسے تقویٰ اور طہارت والے دو نفوس جب یکجا ہوئے، شادی ہوئی اور ان کی اولاد ہوئی، تو دنیا نے انہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نام سے جانا۔ جب پیران پیر دنیا میں تشریف لائے تو رمضان کی پہلی تاریخ 29 شعبان کو آپ تشریف لائے۔ رمضان کا پہلا دن 29 شعبان کو بدلہ آلود تھا، چاند نظر نہیں آیا، لوگ تشویش میں تھے، چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو دوسرے دن جب حضرت پیران پیر کو دیکھا گیا تو آپ نے صبح سے شام تک دودھ نہیں پیا۔ آپ کا دودھ نہ پینا، اس سے یہ مشہور ہو گئی بات اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو دن بھر دودھ نہیں پیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تحقیق شروع ہوئی، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی چاند ہو گیا ہے۔ دوسرے شہروں سے اطلاع ملی کہ چاند ہو گیا، اور یہ جو دن تھا یہ رمضان کا پہلا دن تھا۔ لوگوں نے اطلاع نہ ہونے کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھا تھا، بعد میں روزہ قضا کر دیا۔ تو یہ حضرت پیران پیر بچپن ہی سے ان کی محبت اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ بچپن ہی سے پیدا ہونے کی آپ روزے سے ہیں، پیدا ہونے کی آپ روزے سے۔ آپ دیکھیں گے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شریعت کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء کرام کی شان میں تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس طرح جب شان بیان فرمائی تو سوال پیدا ہوا کہ کیا اولیاء ہوتے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود اگلی آیت میں اولیاء کی تعریف بیان فرمائی، فرمایا اولیاء الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تمام گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، اور حد الامکان پوری نیکیاں انجام دیتے رہنے کا نام تقوی ہے۔ تو یہ جو تقوی والے ہوتے ہیں وہی ولی ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے اولیاء صرف تقوی والے ہوتے ہیں، تقوی والے۔ تو یہ تقوی والے، بغیر تقوی کے کوئی ولی نہیں ہوا، بغیر تقوی۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور فرائض کے بغیر کوئی بندہ مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب نوافل کی بندہ کثرت کرنے لگتا ہے، فرض سے ہٹ کے نفل کام، نفل کہتے ہیں، یہ فرض اور نفل کی بات آتے ہی فوری طور پہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نماز مراد ہے۔ صرف نماز نہیں، جیسے نماز میں کچھ نمازیں فرض ہیں، کچھ نمازیں نفل ہیں، ویسے ہی روزوں میں بھی کچھ روزے فرض ہیں، کچھ نفل ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی کچھ زکوٰۃ فرض ہے اور کچھ صدقات و خیرات نفل ہیں۔ ہر عبادت میں کچھ فرائض بھی ہیں اور کچھ نوافل بھی، جن کے کرنے کا لازماً حکم دیا گیا وہ فرض ہے، اور جن کو ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا گیا وہ نفل ہے۔
وہ نفل ہے کہ ہم فرض نماز فجر وقت ظہر مغرب عصر مغرب عشاء یہ جو نمازیں ہم پر فرض کر دی گئی یہ نمازیں فرض ہیں. ان سے ہٹ کر جو نماز اشراق ہے, نماز چاشت ہے, نماز اوابین ہے, نماز تہجد ہے, یہ نماز نفل ہے. تو یہ نفل نمازوں میں بھی فرض و نفل ہے, زکوٰۃ روزہ حج وغیرہ میں بھی فرض و نفل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ بندہ فرائض کو ادا کیے بغیر مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا, اور جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرنے لگتا ہے تو وہ مسلسل مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. قریب ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں فوری طور پر ان کو عطا کرتا ہوں, ان کو محروم اور مایوس نہیں کرتا. تو یہ اولیاء کرام ولی بنتے ہیں کیسے؟ شریعت پر عمل کر کے, تقوی والی زندگی اختیار کر کے. کہ اولیاء کسی ولی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ولی ہے اور وہ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ سچ بولتے تھے. ارے ولی ہوتا ہی ہے جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو, اور شریعت پر عمل اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ فرائض و نوافل کی پابندی کرے اور اچھے اخلاق کا پابند ہو, برے اخلاق سے بچنے والا ہو, برے اخلاق سے بچنے والا ہو. تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, اولیاء وہ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں. اب یہ اولیاء ہیں, ان کو ظاہر نہیں کیا گیا. جیسے گزشتہ جمعہ آپ نے حدیث شریف سنی تھی کہ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم غیری, کہ میرے اولیاء میرے چادر کرم میں چھپے ہوئے ہیں, انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا, میرے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. ہاں علامتیں بتا دی گئی, یہ دیکھو کہ جو تقوی والا ہو, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو, اگرچہ کہ اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو, وہ اللہ کا ولی ہے. جب وہ اللہ کا ولی ہے, یہ علامت کسی میں دیکھ لو. حدیث پاک میں اولیاء کی ایک علامت دوسری حدیث میں یہ بتائی گئی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اولیاء وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھو خدا یاد آئے, جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے. یعنی یہ اولیاء خدا کی نشانی بن جاتے ہیں کہ نشان کو دیکھو تو منزل کا پتہ ملتا ہے, نشان منزل کا پتہ بتاتا ہے. تو اولیاء کرام بھی نشان منزل ہیں, خدا کا پتہ دیتے ہیں. ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. یہ اولیاء کرام ہیں. جب ایسے کسی ولی کو ہم پائیں, اولیاء چھپے ہوئے ہیں, ظاہر نہیں ہوتے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ولی ہوتا ہے, خود اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں, خود اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں. تو اولیاء کون ہیں, کہاں ہیں, کیسی حالت میں ہیں, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ہاں ہم کو حکم دیا گیا کہ یہ جو اولیاء ہیں ان کو اگر تم پالو یا پھر موجودہ زمانے کے اولیاء کو نہ پا سکو, گزشتہ زمانے کے اولیاء جن کے ولایت ہر طرف مشہور ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے جن کی ولایت کو مشہور کر دیا ہے, ان کی ولایت کو جب آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب ان اولیاء کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تم ایمان پر بھی قائم رہو, تقوی والی زندگی بھی اختیار کرو. یہ جو اولیاء ہیں اللہ کے سچے بندے ہیں, ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب ایمان ہمارے پاس ہے, تقوی ہمارے پاس ہے, تو پھر اب سچوں کی صحبت کی ضرورت کیا ہے؟ کہ سچوں کے ہم مومن ہیں, اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں, اللہ کی عظمت کے قائل ہیں, رسول پاک کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں, جن باتوں کو ماننا ضروری ہے ان باتوں کو ہم مانتے ہیں. تو پھر اب اولیاء کی قربت, ان کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال ضرور ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے جواب دیتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. دیکھو صحابہ کرام ہیں, ایمان لا چکے ہیں,
ایمان لا چکے، جو صحابہ ایمان لا چکے ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، کافر عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، ایمان پر ایمان والے ایمان لانے کے بعد بھی گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ایمان والی عورتیں اگر آپ کے پاس آئیں اور آپ سے بیعت کرنا چاہیں، آپ سے بیعت کرنا چاہیں کن باتوں پر؟ اس بات پر کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی، ایمان لا چکی ہے، دوبارہ اب وہ شرک نہیں کرے گی، ولا یزنین، زنا نہیں کرے گی، ولا یسرق، چوری نہیں کرے گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرے گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کبھی اپنے شوہروں پر کوئی الزام نہیں کرے گی، تو ولا یعصینک فی معروف، اور اے حبیب یہ آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ جب ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں فبایعہن، اے حبیب ان سے بیعت لو، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو۔ تو ایمان والی عورتیں ایمان کے لیے بیعت کرنے نہیں آئیں بلکہ تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے، گناہوں سے بچ کر نیکیوں کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بیعت کرنے آئیں گی، تو آپ ان سے بیعت لیجیے۔ سرکار کو قرآن میں حکم ہو، یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، قرآن کا تو انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں عورتوں کے بیعت لینے کا ذکر ہے، مردوں کی بیعت کا ذکر کہاں؟ مردوں سے بیعت کا قرآن میں ذکر نہیں، تو ٹھیک ہے، مردوں سے بیعت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جس میں خطاب مردوں سے کیا جاتا ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، خطاب مردوں سے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم مردوں کو ہے، اقیموا الصلاۃ، اے مردوں تم نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، اے مردوں تم زکات دو۔ مگر نماز اور زکات وغیرہ کے مسائل میں عورتوں کو بظاہر حکم نہ ہونے کے باوجود یہ مردوں کے حکم میں داخل ہیں۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مردوں کو نماز کا حکم ہے ہم کیوں پڑھیں، مردوں کو زکات کا حکم ہے ہم کیوں دیں۔ تو مردوں کو حکم دیا گیا، عورتیں بھی حکم میں داخل ہیں۔ ایسے ہی یہاں ایمان والی عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، مرد بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ مرد اگر عورتیں ایمان والی آ کے بیعت کرنا چاہیں تو یا رسول اللہ آپ بیعت لے دیجیے، تو ایسے ہی مرد بھی آ کر بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان کی بیعت لے لیجیے، ان کو بیعت کیجیے، ان کو اپنے بیعت میں داخل کیجیے۔ تو اب یہ تو قرآن کی آیت کا ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب شارحین حدیث یہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم اجمال ہے، قرآن کریم کی تفسیر اور تفصیل حدیث پاک ہے۔ جو چیز قرآن کریم میں واضح طور پر نہیں ملتی اس کی وضاحت ہوتی ہے حدیث شریف سے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکر تھے، صحابہ کرام اطراف سے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سرکار نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے اے مردو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ویسے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہو جیسے عورتوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، عورتوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس کے بعد سرکار نے انہی باتوں پر مردوں سے بیعت دی جن باتوں پر قرآن کی آیت کی روشنی میں عورتوں نے سرکار کے دستِ حق پرست پر بیعت کی تھی۔ تو یہ بیعت کا جو نظام ہے یہ کوئی نیا اور بدعت والا نظام نہیں ہے، نیا پیدا کردہ نظام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت دی تھی، اس کے بعد وہاں سے یہاں تک بزرگان دین سلسلہ وار لوگوں سے بیعت لیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بیعت کیا ہے؟ سلسلے میں داخل کرنے کے بعد گناہوں سے بچنے کا وعدہ کرنا ہے، نیکیاں اختیار کرنے کا اقرار کرنا ہے، تو یہی بیعت ہے۔
اسی بیعت کے ذریعے سے بندہ بزرگوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے بندوں کے ساتھ ہونے کی یہ صورت ہے کہ تم ان کے سلسلے میں بیعت کر لو تو گویا ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے تو بہت سارے بزرگان دین نے لکھے ہیں، مگر میں آج کل جو عام طور پر زبان زد عوام و خواص واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کروں۔ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ایسا عام ہے کہ زمین کے اوپر تو آپ کا فیضان جاری ہے ہی، زمین کے اندر قبر میں بھی آپ کا فیضان عام ہے اور جاری ہے۔ چنانچہ آپ کا جو خادم تھا، آپ کا جو دھوبی تھا، جب وہ مر گیا اور اسے لے جا کے دفنایا گیا، فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے۔ جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے اور پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ دھوبی کہنے لگا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ من ربو کا، تیرا رب کون؟ جواب دینا تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ، مگر اس نے کہا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے دوسرا سوال کیا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں بھی اس نے کہا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پھر تیسرا سوال فرشتوں نے کیا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور پوچھا گیا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو بزرگان دین اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ جب یہ جوابات اس بندے نے دیے تو لازماً وہ فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے ہوں گے اور عرض کیے ہوں گے کہ اے اللہ یہ عجیب جواب دینے والا آج ایک بندہ آیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے فرمایا کہ اسے بخش دو اس لیے کہ میرے محبوب کا خدمت گزار ہے، میرے محبوب کا۔ بات تو یہ واقعی کی حیثیت سے ہو جاتی ہے، مگر کیا یہ حقیقی جواب ہے؟ حقیقی جواب تو من ربکا کا جواب ہے ربی اللہ، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو ھذا نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا جواب ہے، یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بندے نے جو یہ جوابات نہیں دیے تھے پھر اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ گویا اپنے اس ایک جواب کے تکرار سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا رب کون ہے مجھے کچھ نہیں معلوم، ہاں میں جن کا خادم رہا، جو میرے مخدوم ہیں وہ غوث پاک ہیں، جو ان کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، جو ان کے نبی ہیں وہی میرے نبی ہیں۔ گویا اس کی مغفرت کر دی گئی، اس کی مغفرت کا یہ کشف کے معاملات ہیں جس کو لوگوں نے بزرگوں نے لکھا بیان کیا، تو یہ فیضان ہے، یہ فیضان۔ قرآن پاک کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن کے ہم ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں، ان کے امام کے ساتھ۔ اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی کہ کس امام کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے گا، تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ یہ جو اصحاب سلاسل ہیں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ بڑے 4 سلاسل، پھر ان کی بے شمار شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ان سلسلوں میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں ان کو اپنے امام یعنی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میدان قیامت میں بلایا جائے گا۔ ان کے پیر و مرشد ان کو لے کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہ سب لے کر حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور پیران پیر حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یوم ندعو، یاد کرو قیامت کے دن کو جس دن کہ ہم بلائیں گے کل اناس، ہر انسان کو بامامہم، ان کے اپنے امام کے ساتھ۔ تو امام سے مراد یہی اولیاء کاملین ہیں، اولیاء کاملین، اور اولیاء کامل وہی ہوتے ہیں
جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں، تقوی والے بھی ہوتے ہیں، اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں انجام دینے کی کوشش کرتے رہیں۔ دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب پر رحم فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمیں سچوں کا ساتھ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو سچوں کا ساتھ اختیار کر چکے ہیں ان کو اس راہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ عزت کی، اسلام کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، ایک دو اعلان سماعت فرمائیں کہ شان غوث اعظم و عظمت اولیاء کرام کے عنوان سے شہر میں بارگاہ شیخ دکن کے ذریعے سے مجالس 11ویں شریف کی 11 مجالس کا مختلف مساجد میں انعقاد روزانہ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک جلسہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مسجد ہارا مسجد صالحین میں رکھا جائے گا، جس میں مہمان عالم دین حضرت مولانا سید رضوان پاشا پادری صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا، شرکت فرمائیں۔ اور اسی سلسلے کا مرکزی جلسہ انشاءاللہ پرسوں بروز اتوار بارگاہ شیخ دکن میں منعقد کیا جائے گا، اور اس جلسے میں خصوصی خطاب ہوگا حضرت مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، صدر مفتی جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا۔ ان دو جلسوں میں بھی اور جہاں جہاں جلسے ہوں شرکت فرما کر استفادہ فرمائیں۔ اور یہ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ شعائب ندیم نام کے صاحب بیمار